پروفائل پکچر لگانا واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر ہم جو اپنی پروفائل پکچر لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ عورت کے لیے سر کے بال کٹوانے کا کیا حکم ہے جبکہ صرف کمر کی حد تک ہو اور شرعی پردہ بھی کرتی ہو؟ عورت کے لیے سر کے بال کٹوانا اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ عورت کی لمبے بال یہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں. خاص طور پہ شو بازی کے لیے، فیشن کے لیے بال چھوٹے کرانا تو اور بڑی بری بات ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی کٹوانے کا شوق ہی ہے کسی کو، تو علماء کہتے ہیں کہ آخری حد عورت کی یہ ہے کہ اتنے بال کم از کم چھوڑے، وہ لمبے رکھے کہ چٹیا بن سکے سر کی، یعنی جوڑا باندھ سکے. وہ جیسے جوڑا ہوتا ہے نا عورتوں کا جو پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اتنے چھوٹے بال کر دیے کہ جوڑا بھی نہیں بنایا جا سکتا اس کا، تو پھر یہ بالکل ناجائز ہے. معلق طلاق کیسے واقع ہوگی؟ شوہر بیوی سے کہے کہ آج کے بعد تم اس کمرے میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق. میرے شوہر کی آفس کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں مخلوط ماحول ہوتا ہے، کیا اس میں جانا جائز ہے؟ نیز میں ایک اسلامک اسکول میں کام کرتی ہوں جہاں شرعی پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اسکول میں اگر فنکشنز وغیرہ ہوں تو کیا لڑکیاں مائک پر کچھ بول سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ کے شوہر کی جو آفس میں تقریبات ہو رہی ہیں، جو مخلوط تقریبات، ان تقریبات کا تعلق اگر آپ کے آفس، یعنی وہ تقریبات تو ظاہر آفیشلی نہیں ہوتی، وہ تو ویسے ہی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی آفس کے ورک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر آفس کے ورک سے اس کا کوئی تعلق ہے پھر تو ان میں شرکت جائز ہے آفس کے کام کی وجہ سے. لیکن ویسے ہی ایک سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا کوئی ویڈنگ ہے، اس میں اگر وہ تقریبات ہو رہی ہیں تو مخلوط تقریب میں پھر شرکت جائز نہیں ہے. آپ کے شوہر کو اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آپ اسلامک اسکول میں جاب کرتی ہیں جہاں شرعی پردے کا اہتمام ہے، اس فنکشن میں مائک پہ آ کے کچھ بولنا پڑتا ہے، تو مائک پہ آپ اگر آ کے کچھ بولتی ہیں اور سامنے صرف خواتین ہیں تو پھر تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مخلوط ماحول میں آپ کو مائک پہ آ کے بولنا پڑتا ہے تو بہرحال یہ نامناسب ہے. آپ اپنے آپ کو حتی الامکان اس سے بچائیں. عورت کی جو آواز ہے وہ سطر میں داخل تو نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس پر ہر قیمت پہ عورت کو اپنی آواز کا چھپانا واجب ہے، لیکن بہرحال وہ جوان عورت کی آواز فتنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر علماء اس سے منع کرتے ہیں. بلا ضرورت کسی غیر مرد کو اپنی آواز سنانا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو بالکل ناجائز ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر اس میں مرد بھی ہوں تو حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں. بہت ہی سخت مجبوری ہو تو نقاب میں، یعنی جوان عورت پہ تو چہرہ بھی چھپانا فرض ہے. طالبات کا طرز کے ساتھ بخاری کی عبارت پڑھنا. محمد اسلام آباد سے، بخاری کے درس میں ہم استاذ کے سامنے عبارت پڑھتے ہیں تو عبارت کو تھوڑا طرز کے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی بالکل حرج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. تو اب جب آپ ترنم کے ساتھ بخاری پڑھیں گی یا جو ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹس پڑھیں گی تو یہ ظاہر ہے مناسب نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی کام اگر ضرورت کا ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات، تو اس لیے جو نارملی طریقہ ہے عبارت پڑھنے کا اسی طریقے سے بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کے سامنے عبارت پڑھیں. اگر میل ٹیچر ہے اس میں طرز نہ لگائیں. جی ہاں، اگر وہ خاتون اس کمرے میں داخل ہو گئیں تو طلاق واقع ہو جائے گی. شوہر نے اگر صرف اتنا کہا تھا کہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو طلاق، تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی. اور اگر یوں کہا تھا کہ اس کمرے میں آج کے بعد اگر داخل ہوئی تو 3 طلاق، تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. لہذا خاتون کو چاہیے کہ اس کمرے، اگر وہ طلاق سے بچنا چاہتی ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کمرے کو چھوڑ دیں، اس میں کبھی بھی داخل نہ ہو. اور آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ انسان بنے. اس طرح سے طلاقیں دینا ایک غیر شائستہ طریقہ ہے. جو طلاق کا شریعت نے طریقہ بتایا اس میں کلپ پورا ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، اسی طریقے کو فوکس کرنا چاہیے. یہ ایک غیر شائستہ اور نازیبا طریقہ ہے اس طرح سے معلق کر کے طلاقیں دینا. کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ پروفائل پکچر لگانا واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر ہم جو اپنی پروفائل پکچر لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مرد کے لیے تو جائز ہے، خواتین اگر جوان ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی طلاق کے بعد اگر ماں بچوں کو والد سے نہ ملنے دے. ایک شخص نے بچی پیدا ہونے سے پہلے ماں کو طلاق دی، اس کے بعد بچی پیدا ہوئی، باپ اسے لینے کے لیے آئے تو ماں نے اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. پھر وہ بچی بڑی ہو جائے اور اس کی شادی بھی ہو جائے، پھر 48 سال کی عمر میں وہ بچی اپنے باپ سے ملے تو ماں کہے کہ اگر تم اپنے باپ سے ملی تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی. اب اس بچی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بچی نے اگر اپنے باپ سے مل کے باپ سے معافی نہ مانگی تو ماں بخشے نہ بخشے شاید اللہ نہیں بخشے گا اس کو، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے 48 سال باپ سے دور رہنا. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں تو بچے ایک طرف چلے جاتے ہیں، یا تو باپ کی طرف یا ماں کی طرف، اور جب ادھر جاتے ہیں تو ادھر نہیں ملتے، ادھر جاتے ہیں تو ادھر نہیں ملتے. تو جب تک وہ چھوٹے بچے ہیں تو ماں باپ کو گناہ ہوگا،
کہ ماں نے اگر اپنے پاس رکھے باپ سے نہیں ملنے دے رہی تو ماں سخت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی. باپ نے اپنے پاس رکھ لیے ماں سے نہیں ملنے دے رہا تو باپ کو شدید کبیرہ گناہ ہوگا, قطع رحمی کا, اور بہت یعنی اس میں تو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. اور بچے جب بالغ ہو گئے اور ان میں عقل آ گئی تو پھر بچوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملیں اگر ماں کے پاس ہیں, اگر باپ کے پاس ہے تو ماں سے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں. اگر وہ نہیں ملتے تو بچے, جہاں ماں باپ گناہ گار ہوں گے بچے خود بھی گناہ گار ہوں گے. تو 48 سال تک یہ بچی اپنی باپ سے نہیں ملی, یہ باپ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی, بہت بڑا ظلم زیادتی ہے. اور اگر یہ بچی اب اس کو چاہیے باپ کے پاس جا کے اس کے قدموں میں گر کے اس سے معافی بھی مانگے اور اس کو راضی بھی کرے کہ میں اب تک آپ سے جو نہیں ملی اس میں مجھے معاف کر دیں. اور اگر ماں دودھ نہ بخشنے کی بددعائیں دیتی ہے تو ماں کی بات نہ مانی جائے, کیونکہ شریعت میں ماں کا حق ہے تو باپ کا بھی حق ہے. تو ماں بچوں سے ناجائز کام نہیں کروا سکتی. اگر یہ 48 سالہ بیٹی جو ہے یہ اپنی ماں کے کہنے میں آ کے باپ سے نہیں ملے گی اور یہ دھمکیاں دے گی کہ میں نہیں بخشوں گی, تو یاد رکھیں وہ بخشے نہ بخشے اللہ تعالیٰ شاید آپ کو نہ بخشے, کیونکہ صلہ رحمی میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ والدین ہی کا ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ باپ ماں کی بددعاؤں کی پرواہ نہ کریں, باپ سے ملیں جا کے.